السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماعت فرمائیے مولانا سراج الدین رشادی قاسمی کی زبانی۔ شیخ زمن شمع امم، امام ہدا، چلے ہو ہمیں چھوڑ کر کہاں؟ میدان علم و عمل کا لال بدخشاں، مقبولان الہی کی عظیم قد اور شخصیت، عشاق نبوی کے فرد فرید، خطب دوراں عالم بے بدل، نیر تاباں، گنجن علم و عرفاں، زبان و قلم کے شہنشاہ، شگفتہ طرز تفہیم، فاضلانہ فقاہت، مومنانہ فراست، صلاحیت و لیاقت کے مرد آہن، محدث اجل، حکیم ملت، امیر شریعت، مفتی اعظم اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ، نظام قدرت کے مطابق ہزار تشنگان علوم کو اپنے وادی علم، نور معرفت، چشمہ فیاضی سے سیراب کیا۔ اپنے چمن کے پھولوں کی زندگی کو روشن کرنے کا لگن، علم کی آبیاری و آب پاشی کرنے میں مگن، اس گلشن کو پھلتا پھولتا سرسبز و شادابی میں محسس و متحرک، ہمارے گیسوئے برہم کو سلجھایا، ہمارے گیسوئے برہم کو سجایا، جام پر جام لٹا کر ہمیں شراب طہور سے سیراب کیا۔ آہ اب کہاں؟ خلاق عالم نے آپ کو ایک مثالی استاد بنایا، با کمال انسان، ایسی پرکشش جاذب نظر شخصیت کا حامل بنایا تھا جو دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے۔ آپ کی ذات منبع فیوز و برکات کی جامع تھی۔ آپ ایک مینار نور، رشد و ہدایت کا پیکر، اخلاص و مروت، آئینہ کمالات نبوت، وارفتہ عشق رسول، اتباع سنت کے پیکر جمیل تھے۔ علمی قابلیت، تدریسی لیاقت، تحقیقی صلاحیت، ادبی اور سماجی حلقوں میں بڑی وزندار، لائق اور فائق اعتبار تھی آپ کی ذات۔ مجازاً اگرچہ کہ بالکل نرالے، بہت نازک اور صاف گوہ واقع تھے۔ زبان بڑی شستہ اور شائستہ اور انداز تکلم نرالا اور دل پذیر تھا۔ حافظہ غضب کا، ذہن خاص، معاملہ کی صفائی آپ کا وتیرہ تھا۔ حضرت ذکاوت و فراست، عبادت و ریاضت، پند و نصیحت، تقوی و تقدس، عفو و درگزر، زہد و قناعت، علم و بردباری، اخلاص و للہیت کا شاہکار، خلق عظیم کا مظہر، راست روی کم گوئی، عزم راسخ، اکابر و اسالف کی زرین روایت کے محافظ، سلوک و طریقت، معرفت کا سیلان رواں، راہبانہ قائدانہ صلاحیت و صالحت سے لیس، متوازن مرتب آہنگ شخصیت، علماء صلحاء کے لیے حریر و دیباج کی طرح نرم و حلیم، اسلاف کے سچے جانشین، مجدد ملت شاہ ابو سعود کے چراغ سے چراغ روشن کرنے والے، جملہ اوصاف کے لحاظ سے بدیع الزماں، نادر العصر، اپنی ذات میں منفرد، مستحکم سیرت، نگاہ الفت، لسانی فصاحت، کلام سلامت، شمع عدالت، ضبط اتقان، نکتہ آفرینی، بذلہ سنجی سے آراستہ اور پیراستہ تھے۔ رب قدیر نے آپ کی ذات ستودہ صفات میں بہت سی خوبیاں ودیعت کر رکھی تھی۔ حضرت جب حدیث پر قلم اٹھاتے، علامہ ابن حجر عسقلانی، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ کے مثل نظر آتے۔
آیت قرآنی کی تفسیر و توضیح اور ان کی گرہ کشائی پر ذہن بے اختیار علامہ جار اللہ زمخشری، علامہ جرجانی کے طرف منتقل ہو جاتا۔ نحو میں ابو الاسد اژدوالی، علامہ اخفش، فقہ میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن حمام نظر آتے۔ سیرت پر قلم اٹھاتے تو علامہ واقبی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نظر آتے۔ فن کلام و بیان کا نقشہ کھینچتے تو حضرت امام غزالی و غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، فن خطابت میں شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صہبان الہند احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے۔ منطق و فلسفہ میں ابو علی سینا، علامہ ارسطو، علامہ مجیب اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی۔ ذہن و قلب کو ذکر موت، فکر آخرت کی طرف موڑتے تو عبداللہ ابن زیاد، علامہ حماد، علامہ یاسر، سید ابن مسیب پرسوز انداز میں واضح و نصیحت کے موتی بکھر رہے ہیں۔ تصوف میں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بلخی رحمۃ اللہ علیہ، ولایت کاملہ پر زبان کھولتے تو سلطان الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی سرہند رحمۃ اللہ علیہ اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نظر آتے۔ عجز و انکساری میں حضرت شاہ بہل الدانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نظر آتے۔ زبان فارسی میں کبھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ معلوم ہوتے تو کبھی شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اور کبھی مولانا روم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح معلوم ہوتے۔ ہمت و شجاعت میں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ کرناٹک سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح نظر آتے۔ حیات جاویدہ و سیاحی کا نقشہ کھینچتے تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، عدل و انصاف میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے۔ زہد و ورا میں شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ، دور اندیشی و دور بینی میں مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صف آرائی میں کھڑے نظر آتے۔ کبھی حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، کبھی خواجہ اجمیر الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا جاہ و جلال عالم دین کی یاد تازہ ہو جاتی۔ گویا کہ ہر فن کے امام، ہر فن میں ید طولا۔ حضرت گندمی کھلتا ہوا رنگ، کشادہ بھویں، ہموار رخسار، شکیب و شکیبائی، شگفتہ خاطر، سر پر دو پلی ٹوپی، جیب میں نستعلیق سا قلم، سفید جھبا، حلیہ پروخار، نورانی چہرہ، ہونٹوں پر ہلکی گلابی جو قدرتی گلابی سے گھل مل کر مزید پرکشش ہو جاتی۔ نظروں میں مروت، لب و لہجہ میں عذوبت، چال میں عالمانہ شان، حرکات و سکنات میں صالحانہ عظمت و وقار کا ترشح، فرشتہ صفت انسان، موہنی صورت، صدق و صفا کا پیکر، حق و صداقت کے علم بردار تھے۔ اولیاء، صلحاء، اتقیاء، اصفیاء، خطب ابدال کی حسین خوابوں کی تعبیر ہیں یہ، ناز جس پر ہے مصور کو وہی تصویر ہیں یہ۔ امام ربانی، فیض یزدانی، محبوب سبحانی، نبیر شیخ، خادم القرآن، متبحر عالم، شاہ علامہ ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین ہیں یہ، روشن قلوب ہیں یہ، روشن خیال ہیں یہ، صاف گو ہیں یہ، روشن دماغ ہیں یہ، روشن ضمیر ہیں یہ وارث جذب حسین ہیں یہ بدر منیر ہیں۔ ان کی صدائیں پیاری، ان کی نگاہیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی وفائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری، ان کی درس بخاری پیاری۔ اس حادثے فاجعہ سے جن و ملاک اداس، آدم اداس، مالک جہاں کے جمی مخلوق اداس، سب کی آنکھیں اشک بار،
لالا چمن لالا گوں، لالا چمن لالا گوں اندر چمن. ہم دعا گو ہیں رب کریم حضرت کو غریق رحمت کرے، درجات کو بلند کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے.